بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمارا رہن سہن بہت صاف ستھرے اور مہذبانہ ہے۔ ہم میں اور تم میں سوائے روپے پیسے کے فرق کے اور کوئی فرق نہیں ہے، یا پھر ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ تم لوگ کسی ایک ہی جگہ رہائش پذیر ہونے کی کوشش کرتے ہو اور ہم سفر میں رہتے ہیں۔ اس نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم جسے کھانے کی دعوت دو اس کی خوش قسمتی میں بھلا کیا شک ہو سکتا ہے۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ اس وقت دنیا بھر کی خوشیاں میری ہم رکاب تھیں۔ تعارف اور گھر تک رسائی کے لیے جو بہانے، جو طریقے میں نہ جانے کتنی دیر تک سوچتا رہا تھا، ان میں سے کسی کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ یہ مرحلہ تو خود ہی طے ہو گیا تھا۔ پیش قدمی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، پیش قدمی ادھر سے ہو گئی تھی، اور یہ میری خوش قسمتی کی دلیل تھی۔ میں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا، مبادا کوئی شکی یا حاسدانہ نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا ہو۔ خیمے میں پہنچتے ہی ایک دیو مجھے مٹی کے تیل کے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا میں ڈوئی گھماتا نظر آیا۔ وہ تقریباً دیو ہی تھا، صرف سینگوں کی کمی تھی۔ اتنا لہیم شہیم آدمی ہنڈیا پکاتا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے بازو اور پنڈلیاں دیکھ کر خوف آتا تھا۔ بس ایسا معلوم ہوتا تھا کسی نے موٹے موٹے شتیر لے کر ان کی کہیں کہیں سے معمولی چھلائی کر دی ہے۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھ جیسا نڈر انسان بھی ڈگمگا گیا۔ اس کا چہرہ کسی بڑے سے تھال سے مشابہ تھا جس پر انسانی نقوش ابھر آئے تھے۔ لمبے لمبے کھچڑی بال وحشیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور سرخ سرخ آنکھیں گویا ابلی پڑ رہی تھیں۔ لالی حسین ہرگز نہیں تھی، لیکن اگر اس کے باپ کو دیکھا جاتا تو بجا طور پر کہا جا سکتا تھا کہ دیو کے گھر میں پری پیدا ہو گئی تھی۔ لالی کا خیمہ دیگر خیموں کی نسبت کافی بڑا تھا۔ میرے خیال میں اس کی وجہ اس کا باپ ہی تھا۔ آدھا خیمہ تو اسے سمانے کے لیے چاہیے تھا۔ خیمے کی حالت بھی ویسی نہیں تھی جیسی میں تصور کر رہا تھا۔ ہر طرف سے صفائی اور کرینہ جھلک رہا تھا۔ ایک گوشے میں ایک چارپائی اور اس کے قریب ہی ایک تخت پڑا ہوا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دونوں پر خاصی حد تک صاف ستھری چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ تخت پر ایک بینڈ کا ریڈیو بھی رکھا تھا جو ان دنوں دیہاتوں میں بڑا مقبول ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ گھر گرہستی کی تقریباً وہ تمام چیزیں خیمے میں موجود تھیں جن کی توقع کسی معزز خانہ بدوش کے ہاں کی جا سکتی ہے، مثلاً ٹرنک، بالٹی، جھاڑو، برتن اور موڑے وغیرہ۔ حتیٰ کہ چارپائی کے نیچے ایک خاصا اگلے پنجوں پر تھوتنی ٹکائے سو رہا تھا جس نے میری آمد پر نیم و آنکھوں سے میری طرف دیکھا، لیکن غالباً لالی کو میرے ساتھ دیکھ کر مجھے اپنا ہی آدمی قرار دے کر بے نیازی سے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ خیمے کے اندر کچا فرش بھی صاف ستھرا اور ہموار نظر آ رہا تھا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ یہاں بے حد سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ دیونما انسان اٹھ کھڑا ہوا۔ لالی نے اس سے میرا تعارف کرایا، یہ میرے بابا ہیں۔ حالانکہ صحیح معنوں میں بابا کہلانے کے لیے ابھی اسے کافی سال درکار تھے۔ پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولی، اور یہ ہمارے نئے ٹائم کیپر ہیں۔ یہ سن کر بابا کی پیشانی سے شکنیں غائب ہو گئیں اور موٹے موٹے ہونٹوں پر گھنی مونچھوں کے سائے میں مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے مسافے کے لیے بیلچہ نما ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ ہاتھ میری گرفت میں نہیں آ رہا تھا اور اس کا قد بھی مجھ سے نکلتا ہوا تھا۔ مسافہ کرتے وقت اس کے انداز میں معمولی سی انکساری تھی۔ اس نے مجھے تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اس نے میری ہی نہیں میرے بال بچوں کی خیریت بھی دریافت کی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ بچے تو کیا ابھی بچوں کی متوقع ماں کا بھی کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے، تو اس نے گویا غیر محسوس طور پر قدرے اطمینان کی سانس لی۔ بابا کھانا تیار کر چکا تھا۔ لالی نے وقت ضائع کیے بغیر تخت پر کھانا سجا دیا اور ہم تینوں ہی کھانے بیٹھ گئے۔ خاصا معقول کھانا تھا۔ کھانے کے دوران باتوں کا دور چل رہا تھا۔ لالی تقریباً ہر نوالے پر میری طرف ضرور دیکھ لیتی تھی، اور جانے کیوں ہر بار اس کی آنکھوں میں شوخی سی جھلک آتی تھی۔ بابا بہت جلد بے
بے تکلف ہونے والا آدمی تھا، اور ایسے آدمی مجھے بہت پسند تھے کیونکہ میں خود انہی میں سے تھا جنہیں انگلی تھما دی جائے تو جلد ہی وہ پہنچے تک جا پہنچتے ہیں۔ اسی بے تکلفی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے پوچھا، بابا تم کام کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بجا طور پر حیرت تھی کہ بابا جو پتھر تو کیا تھوڑی بہت کوشش سے چٹانیں بھی توڑ سکتا تھا، وہ تو گھر میں بیٹھا روٹی ہانڈی اور جھاڑو برتن کرتا رہتا تھا، اور وہ دلربا جسے یہ کام زیب دیتے تھے جا کر دن بھر پتھر توڑتی تھی، وہ اپنی کومل جوانی کو سنگ خشت کی نظر کر رہی تھی۔ میں اسی لیے لوگوں سے ملتے ہوئے کتراتا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا کہ وہ کسی نہ کسی موقع پر مجھ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ میری پسلیوں میں درد رہتا ہے، اس لیے میں نے لالی کے حصے کا کام سنبھال لیا ہے اور اپنا کام لالی کو دے دیا ہے۔ ویسے بھی لالی کی ماں اسے چھوٹی ہی چھوڑ کر مر گئی تھی، تب سے مجھے گھرداری کی عادت سی بھی پڑ گئی ہے، لیکن پتھر تو ہاتھوں سے توڑنے پڑتے ہیں، پسلیوں سے تو نہیں۔ میں نے شرارت امیز لہجے میں کہا، تم ابھی میری عمر کو نہیں پہنچے کاکا۔ وہ نوالا چباتے ہوئے بولا، تمہیں نہیں معلوم پسلیوں کا درد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی محنت کا کام مسلسل اور زیادہ دیر کرو تو بڑی تکلیف میں پڑ جاتا ہوں۔ اس کا لہجہ ہمدردی طلب تھا۔ میں نے ہی بابا کو گھر بٹھایا ہے، لالی نے گویا باپ کا دفاع کیا۔ لگتا ہے میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ گھر بیٹھے بھی بابا کی دہشت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ زبانی کلامی تو لوگ مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں یا دو گالیاں دے کر چار مجھ سے سن لیتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ جس نے بھی ایسی ویسی کوئی کوشش کی وہ بعد میں مہینوں کمر پر ہاتھ رکھ کر روتا رہا۔ ایسے موقعوں پر بابا پسلیوں کا درد بھول جاتا ہے اور ایسے آدمیوں کو ککڑی کی طرح درمیان سے توڑنے پر تل جاتا ہے۔ بابا ہی کے بھروسے پر میں اتنی بے خوفی سے منہ اٹھائے ادھر ادھر پھرتی رہتی ہوں، ورنہ اس ویرانے میں کب کا کوئی بیڑیا مجھے کھا گیا ہوتا۔ میرا مطلب ہے دو ٹانگوں والا بیڑیا۔ بے شک بے شک، میں نے تائید میں سر ہلایا۔ اس دوران کھانا ختم ہو چکا تھا، آخر میں بابا فارغ ہوا تھا۔ وہ کپڑے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولا، ویسے کوئی زیادہ ہی سنگین مسئلہ آن پڑے تو میرے پاس ایک بندوق بھی ہے، 8-10 کے لیے تو میں نہتا ہی کافی ہوں۔ اس خیال سے میں متفق تھا۔ مجھے کچھ زیادہ ہی اچھی طرح متاثر کرنے کے لیے اس نے جھک کر تخت کے نیچے ہاتھ ڈالا اور نہ جانے کہاں سے کھینچ کھانچ کر ایک بندوق نکال لی۔ پہلے تو مجھے یہ جاننے کے لیے کہ وہ بندوق ہی ہے آنکھوں پر کافی زور دینا پڑا۔ اس کی حالت ہی بتاتی تھی کہ شاید پہلی جنگ عظیم کی پہلی گولی اسی سے چلائی گئی تھی، اور اب اگر اس سے کوئی گولی چلائی گئی تو وہ چلانے والے کی زندگی کی آخری گولی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد نہ بندوق رہے گی اور نہ چلانے والا۔ بابا نشانہ کیسا ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ نشانے کی مت پوچھو، وہ پیار سے بندوق پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اڑتی ہوئی مکھی کو نشانہ بنا سکتا ہوں، ویسے آپس کی بات ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اڑتی ہوئی مکھی نظر آ جاتی ہے تمہیں؟ مذاق مت اڑاؤ کاکا، وہ خوش دلی سے بولا، نظر میری اب بھی تم جیسے جوانوں سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تخت سے اترا اور نیچے رکھا ہوا پانی سے بھرا ہوا گلاس اس نے ٹھوکر مار کر گرا دیا کیونکہ وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ بابو صاحب آپ کے لیے چائے بناؤں؟ لالی نے پوچھا۔ وہ جب مجھے بابو صاحب کہتی تھی تو میری نس نس میں گویا جل ترنگ سے بجنے لگتے تھے۔ چائے میں بالکل نہیں پیتا، میں نے کہا۔ جملے کے آخر میں جانے من کہتے کہتے میں بر وقت رک گیا تھا۔ اچھا ہی ہوا تھا کہ زبان کو بریک لگ گئی تھی، مانا کہ وہ بے تکلف لوگ تھے، لیکن اب پہلی ہی ملاقات میں اتنا زیادہ پھیلنا بھی اچھا نہیں تھا۔ بابا کی بندوق خواہ بے ضرر تھی، بابا خود تو بے ضرر نہیں تھا، بلکہ بندوق کے بغیر وہ زیادہ خطرناک تھا۔ وقت کیا ہوا ہے؟ لالی نے پوچھا۔ 1:45۔ میں نے گھڑی کا شیشہ قمیض کے دامن سے صاف کرتے ہوئے بتایا۔ کھانے کا وقفہ ختم ہو رہا ہے، اب چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب تک ہم ٹائم کیپر ہیں تمہیں وقت کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک بار پھر جانے من کہتے کہتے رک گیا۔ ایک تو بعض اوقات کوئی لفظ جانے کیوں ذہن میں پھنس کر رہ جاتا ہے، جیسے ریکارڈ پر سوئی اٹک گئی ہو۔ مہربانی ہے آپ کی، وہ میرے شاہانہ لہجے کے جواب میں مغلیہ دور کی کنیزوں کی طرح اداب بجا لاتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر بولی، لیکن وہاں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، بدنام کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی ایسی کی تیسی پیٹھ پیچھے۔ وہ جو کہتے
کہتے ہیں کہنے دو، پیٹھ پیچھے تو لوگ بادشاہوں کو بھی گالیاں دے لیتے ہیں، بلکہ اچھا ہے اس طرح ان کے دل کا کچھ غبار نکل جاتا ہے۔ سامنے کسی نے کچھ کہا تو میں اس کے دانت نکال دوں گا، اور اگر کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور ہوا تو بابا کو بلا لوں گا۔ میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے کسی کو کیا معلوم کہ میں تمہارے کارڈ پر کیا وقت درج کر رہا ہوں۔ اچھا بابا، تم بابو لوگوں کو تو باتوں کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں تو چلی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی اور خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے ساتھ واپس جانا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ آئے ہم دونوں ساتھ ہی تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آتے وقت ہمیں اکا دکا لوگ دیکھ رہے تھے، اور اب میرا اندازہ یہی تھا کہ سب لوگ واپس آ چکے ہوں گے۔ میں نے یہی سوچ کر خود بھی اس کے ساتھ جانے کی کوشش نہیں کی۔ بابا اس دوران بڑے انہماک سے اپنے حقے کی چلم تیار کر رہا تھا۔ چلم حقے پر رکھ کر وہ دوبارہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، دوپہر کا کھانا کھانے تو تم روز یہیں آ جایا کرو، کینٹین کا کھانا تو بڑا واہیات ہوتا ہے۔ لالی کو تو خیر میرے ہاتھ کا کھانا بھی کچھ زیادہ پسند نہیں۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ خود بہت اچھا پکا لیتی ہے، اس لیے کسی دوسرے کے ہاتھ کا اس کے من کو نہیں باتا۔ لیکن تم ایمانداری سے کہو، کیا میں خراب پکاتا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں نے واقعی دیانتداری سے کہا۔ میرے اس خیال کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں اس سے بھی کہیں زیادہ عبرتناک کھانے کھا چکا تھا۔ ٹھیک 2 بجے میں بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا نے ایک بار پھر اپنی پیشکش کو دہرایا تو میں نے عذرائے تکلف کہا، روز روز آنا اچھا نہیں لگتا بابا، آدمی بوجھ بن جاتا ہے۔ حالانکہ دل میرا یہی چاہ رہا تھا اس سہولت پر خدا کا شکر اور بابا کا شکریہ ادا کروں، اور پھر لالی جیسی میزبان میسر ہو تب تو دن میں ایک بار کیا 10 بار آنے کو جی چاہتا ہے۔ کھانے کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا برخوردار، بابا نے خلاف عادت گہری سنجیدگی سے کہا۔ کھانا سب اپنے مقدر کا کھاتے ہیں، اور پھر 2 آدمیوں کے کھانے میں تیسرے کی گنجائش تو نکل ہی آتی ہے، بشرطے کہ وہ تیسرا مجھ جیسا نہ ہو۔ وہ توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا۔ محمد نواز میری میز کے قریب میرے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ میں بیٹھ کر اس سے پوچھ کر رجسٹر میں سب مزدوروں کی حاضری مکمل کر چکا تو وہ شرمیلی کماری لڑکیوں کی طرح ناخن قطرتے ہوئے بولا، صاحب برا نہ مانے تو ایک بات کروں؟ مجھے کافی حد تک اندازہ تھا وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے فلمی مغل اعظم کا سا لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں جو کچھ کہنا ہے بلا خوف و خطر کہو محمد نواز۔ وہ اپنی سنجیدگی کے شکنجے میں گرفتار تھا، میرے لہجے سے ذرا بھی محظوظ ہوئے بغیر بدستور دانت قطرتے ہوئے بولا، آپ یہاں نئے ہیں جی، بھلے مانس معلوم ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا سمجھ کر مشورہ دینا چاہتا تھا، یہ جو لڑکی ہے لالی، اس کے چکر میں آپ نہ پڑیں، اس کا کام ہی مردوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ وہ جو پچھلے ٹائم کیپر تھے نا شاہد صاحب، وہ بھی شروع دن سے اس کے چکر میں آ گئے تھے، اسی لیے وہ نہ تو کبھی جم کر کام کر سکے اور نہ ہی اس لڑکی سے انہوں نے کوئی فیض پایا۔ آپ نوجوان ہیں، آپ کا خون گرم ہے، اس عمر میں ایسے بلاوے بہت اچھے لگتے ہیں، مگر عشق کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت عقل سے بھی کام لینا چاہیے، آج کل کے زمانے کا تقاضا یہی ہے۔ میں تمہارے خلوص محبت اور اپنائیت کے لیے بے حد شکر گزار ہوں محمد نواز۔ میں نے بھی اسی کی طرح سنجیدہ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اس قابل جانا کہ پہلے ہی دن مخلصانہ مشورے سے نوازا، یہ تمہاری عنایت ہے۔ عرض یہ ہے کہ میں شکل سے شاید بیوقوف نظر آتا ہوں، مگر اتنا بیوقوف ہوں نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں لڑکیوں کے ہاتھوں بیوقوف بننے کا ذرا شوقین واقعہ ہوا ہوں۔ اگر لالی مجھے بیوقوف بنا رہی ہے تو بنانے دو، لالی جیسی لڑکیوں کے ہاتھوں بیوقوف بننا روز روز تو نصیب نہیں ہوتا نا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، ناخن قطرنا بھی بھول گیا۔ اس نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ کیا مگر پھر ملتوی کر دیا اور میں نے اطمینان کی سانس لی۔ اس نے شاید مجھے میرے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے خیال میں یہ اس کا عقل مندانہ فیصلہ تھا کہ اس نے ایک شخص کو بیوقوف بننے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس شام رہائش کے لیے مجھے ایک خیمہ الاٹ کر دیا گیا جس میں لوہے کا ایک پلنگ، ایک چھوٹی سی تپائی اور کرسی موجود تھی۔ ضرورت کی دوسری چند چھوٹی موٹی چیزیں میں نے کیبنوں پر مشتمل عظیم و شان شاپنگ سینٹر سے خرید لیں اور رات کو آرام سے ٹانگیں پسار کر سو گیا۔ روٹی سر چھپا
پانے کو جگہ اور عشق کے مواقع، یہ 3 چیزیں مجھے میسر تھیں۔ اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے میرا یہ معمول بن گیا کہ دوپہر کا کھانا میں لالی کے خیمے میں کھاتا۔ اتنی احتیاط البتہ میں ضرور کرتا تھا کہ جب وہ کھانے کے وقفے میں اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوتی تو میں اس کے ساتھ نہیں جاتا تھا، البتہ بعد میں چہل قدمی کے سے انداز میں وہاں جا پہنچتا تھا۔ بابا مجھ سے اب اور بھی زیادہ بے تکلف ہو چکا تھا۔ ہم لنگوٹیے دوستوں کی طرح گفتگو کرتے تھے، باقاعدگی سے کھانا کھلا کر وہ مجھ پر احسان کرتے تھے۔ اس کا بدلہ چکانے کی میں اس طرح کوشش کرتا تھا کہ کبھی پکانے کے لیے مرغی، مچھلی یا کوئی اور اچھی چیز لے جاتا تھا جو ویسے ان کے ہاں نہیں پکتی تھی۔ کبھی مٹھائی کا ڈبہ بھی لے جاتا تھا۔ مٹھائی لالی کو بہت پسند تھی، حالانکہ وہ خود مصری کی ڈلی تھی۔ کبھی میں بابا کے لیے مہنگی سگریٹ کا پیکٹ لے جاتا جنہیں وہ بڑے اہتمام سے پیتا اور ہر کش پر یوں واہ واہ کرتا جیسے کسی صاحب ذوق نے کوئی عمدہ شعر سن لیا ہو۔ بابا اس حد تک بے تکلف ہو چکا تھا کہ کبھی کبھی 2-4 روپے ادھار بھی مانگ لیتا تھا اور میں اسے 2-4 کی بجائے 10-20 دے دیا کرتا تھا، اور یہ ایک ایسا ادھار تھا جس کے متعلق ہم دونوں کو ہی معلوم تھا کہ کبھی چکایا نہیں جائے گا۔ ان سب باتوں سے میرا مقصد محض احسان کا بدلہ چکانا نہیں تھا، بلکہ میں ان عنایتوں کے بوجھ تلے اس باری برکم افرید کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بھی اللہ کا بندہ ایک ہی شاہکار تھا۔ اس شان بے نیازی سے میرے تمام نذرانے قبول کرتا تھا جیسے میری آنے والی نسلوں پر احسان کر رہا ہو اور محض میرا دل رکھنے کے لیے انہیں شرف قبولیت بخش رہا ہو۔ ایک بار سرسری انداز میں نے باپ بیٹی کے سامنے سابق ٹائم کیپر کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا، سنا ہے وہ بھی دوپہر کا کھانا آپ ہی کے ہاں کھاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ بابا پہلے تو پوچھے گا کہ تمہیں کس نے بتایا، پھر وہ تردید کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے برعکس وہ بلا تعمل بولا، ہاں کھاتا تھا۔ اس کے پھولے پھولے چہرے پر میں نے پہلی مرتبہ سختی اور درستی کے آثار دیکھے۔ ہم نے اسے بھی پردیسی جان کر اپنی مروت اور جذبہ مہمان نوازی سے مجبور ہو کر اسی طرح کھانے کی دعوت دی تھی جس طرح تمہیں دی، لیکن وہ بدبخت سمجھا کہ کھانے میں لالی بھی شامل ہے۔ وہ جلد ہی اس پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی فکر میں مبتلا ہو گیا۔ لالی کے گندمی رخساروں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی اور اس نے یوں باپ کی طرف دیکھا گویا کہہ رہی ہو، بابا کاش تم ایسے بےہودہ انداز میں گفتگو کے عادی نہ ہوتے۔ بابا کے تاثرات اور لب و لہجے کو محسوس کرتے ہوئے ایک بار تو میں بھی اپنے بارے میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں میں بھی اپنی شامت کو تو دعوت نہیں دے رہا۔ لالی میرے ذہن پر اس حد تک سوار ہو چکی تھی کہ زیادہ فاصلے سے مجھے درخت اور کھمبا بھی لالی نظر آتا تھا۔ 3 مہینے یوں گزر گئے جیسے کسی دلچسپ فلم کا شو میں کمپنی کے ماحول میں خوب رچ بس گیا تھا اور میرا وہاں اچھی طرح دل لگ گیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کسی لمبی پکنک پر آیا ہوا ہوں۔ نہروں میں پانی آ گیا تھا، فاضل وقت میں تیراکی کرتا، الگ صبح دوڑ لگاتا، دوسری ورزشیں کرتا۔ جنگلوں اور ویرانوں میں صبح کا سماں بے حد فرحت بخش ہوتا ہے، دن بھر کے لیے انسان کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ میرا ایک لمحے کے لیے بھی فارغ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے ڈیوٹی کے علاوہ بھی دن بھر کے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈھونڈی ہوئی تھی۔ ڈرائیوروں کو چائے پانی سے خوش رکھ کر میں نے ہلکی باری ہر طرح کی گاڑیاں چلانی سیکھ لی تھیں اور اب دن بہ دن ان کی ڈرائیونگ میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوکیدار وہاں 2 تھے، ان میں سے ایک جس سے میرا پہلے ہی روز سامنا ہوا تھا، اس سے میری صورتحال ذرا مل گئی تھی۔ کبھی کبھی میں اسے بھی چائے پانی اور دیگر بہانوں سے بہلا پھسلا کر جنگل میں لے جاتا اور اس کی رائفل سے نشانے بازی کی مشق کرتا، لیکن اس کے لیے مجھے گولیوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی اور گولیاں خاصی مہنگی تھیں۔ بہرحال جتنی بھی گنجائش نکل پاتی تھی اس حد تک میں اس مہنگے مشغلے کو بھی جاری رکھتا تھا۔ نشانہ میرا خاصا ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ شاید لاہور کا رخ نہ کر کے میں نے اچھا ہی کیا تھا۔ فلمی دنیا اور دیگر رونق میلوں کی کشش اپنی جگہ، لیکن عین ممکن تھا کہ میں اپنی کل پونجی یعنی 2000 خرچ کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں جوتیاں چٹکھاتا رہا ہوتا یا پھر اسٹیشن پر کلیوں کے جمع گفیر میں شامل ہو چکا ہوتا اور ڈرائیونگ، نشانہ بازی یا دیگر دفتری کام
سیکھنے کی بجائے مسافروں کے بازو ان کے کندھوں سے علیحدہ کرنے کی تربیت حاصل کر رہا ہوتا۔ یہاں تقریباً سبھی لوگ میرے دوست بن چکے تھے، مجھے جاننے لگے تھے۔ سجاد صاحب کو میں نے اپنی آمد کے بعد مزید صرف 2 مرتبہ یہاں دیکھا تھا۔ ان کی عدم موجودگی میں عملاً 2 آدمی میرے باس ہوتے تھے، سائٹ انجینئر اور پروجیکٹ مینیجر صاحب۔ سائٹ انجینئر صاحب کو تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ بے خیالی میں وہ عموماً سر کی جگہ گھٹنا کھجا لیتے تھے، چنانچہ انہیں کچھ علم نہیں ہوتا تھا کہ میں ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں یا نہیں، اور اگر دے رہا ہوں تو کس طرح۔ پروجیکٹ مینیجر صاحب البتہ کبھی کبھی میری کارکردگی کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ بہرحال مجھ سے افسران اور دیگر ملازمین سب ہی خوش تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ افسران کے لیے میں نہایت ہی تابع دار قسم کا ملازم تھا، اور وہ غلطیاں بھی تسلیم کر لیتا تھا جو میں نے نہیں کی ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ میں حتی الامکان خوبصورتی اور چابک دستی سے انہیں وقتاً فوقتاً مکھن بھی لگاتا رہتا تھا، جس سے انہیں کافی فرحت حاصل ہوتی تھی، کیونکہ اس ویرانے میں وہ خشک قسم کے فرائض انجام دیتے ہوئے کافی تنگ آ چکے ہوتے تھے۔ ساتھی ملازمین کے لیے میں کافی یار باش آدمی تھا، ہر ایک کو سننے والا، ہر ایک کو چائے پانی کی دعوت دینے والا، اور عملی طور پر نہ صحیح لیکن لفظی طور پر ہر ایک کا دکھ بٹانے والا۔ اس لیے وہ بھی مجھ سے خوش رہتے تھے۔ میں اپنی جگہ خوش تھا، اور میری خوشیوں میں اضافہ لالی کو دیکھ کر ہوتا رہتا تھا۔ مجھے لالی سے اظہار عشق کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس کے بارے میں کیا کچھ سوچتا ہوں۔ انہی سوچوں کا نتیجہ تھا کہ کبھی کبھی رات کو سوتے میں اچانک میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میرا جسم پسینے میں تر ہوتا تھا، لیکن حلق میں کانٹے پڑے ہوتے تھے۔ میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی کے کئی گلاس پیتا تھا اور بہت دیر کروٹیں بدلتا تھا، تب کہیں جا کر نیند آتی تھی۔ مٹھل شاہ کے ہاں مجھے پینے پلانے کی تھوڑی سی عادت پڑ گئی تھی۔ اس عادت نے ایک بار مجھے معمولی سا تنگ کیا۔ ایک ڈرائیور سے ذکر کیا تو ایک بار اس نے ٹھرا پلایا، بڑا بکواس لگا۔ میں نے دوبارہ پینے کی کوشش نہیں کی، تاہم طلب باقی رہی، لیکن اسی طرح جیسے راکھ میں چنگاری دبی ہو اور رفتہ رفتہ اپنی معمولی سی حرارت بھی کھو رہی ہو۔ ایک روز لالی کام پر نہیں آئی۔ دوپہر تک میں یوں بے چین رہا جیسے میری کمر پر کوئی چوہا چڑھا ہوا ہو۔ میرا کاغذی کام اب کافی بڑھ چکا تھا، ورنہ شاید میں دوپہر سے پہلے ہی خیمے میں جا کر وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا۔ لنچ بریک ہوتے ہی میں گویا رسی توڑا کر اس کے خیمے کی طرف بھاگا۔ وہ سر پر کپڑا باندھے رضائی لپیٹے پڑی تھی اور خیمے میں تنہا تھی، حتیٰ کہ وہ ناہنجار قسم کا کتا بھی خیمے میں نہیں تھا۔ لالی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور میں گویا وہیں قتل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور گو کہ یہ سرخی طبیعت کی خرابی کے باعث تھی، لیکن یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ مجھے تو یہ خمار ہی کی سرخی محسوس ہوئی تھی اور میرا دل اتھل پتھل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی رنگت بھی اس وقت تپے ہوئے تانبے سے مشابہ نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا لالی تمہیں؟ میں لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ کچھ نہیں، وہ دلکش انداز میں مسکرائی، بس ذرا بخار چڑھ گیا ہے۔ بابا میرے لیے پنڈ سے دوائی لینے گیا ہے۔ قریبی گاؤں یہاں سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا، جہاں سے مزدور وغیرہ چھوٹی موٹی بیماری کی صورت میں دوا لے آتے تھے۔ ایک شخص وہاں ڈسپینسری کرتا تھا، جس کی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ کچھ عرصہ وہ ایک ڈاکٹر کے ہاں کیشیئر رہ چکا تھا۔ اور موتی کہاں ہے؟ میں نے کتے کے بارے میں بھی یوں دریافت کیا جیسے وہ گھر کا ایک فرد ہی ہو اور مجھے اس کی عدم موجودگی پر خاصی تشویش ہو۔ وہ بھی بابا کے ساتھ گیا ہے۔ تمہیں شاید علم نہیں کہ بابا جب باہر جاتا ہے تو موتی اس کے ساتھ ضرور جاتا ہے، لالی نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اس کی مسکراہٹ میں شرارت کی جھلک سی محسوس کی۔ میں نے سکون کی سانس لی تو اس کی آنکھوں میں شرارت کا رنگ گہرا ہو گیا۔ تم نے مجھے اطلاع کر دی ہوتی، میں تمہیں دعا منگوا دیتا، اور اگر بابا ہی کا جانا ضروری ہوتا تو اسے کمپنی کی کسی گاڑی میں بھجوا دیتا۔ میں نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، لاؤ نبض دکھاؤ، کتنا بخار ہے؟ اس نے کلائی مجھے تھما دی۔ کلائی واقعی تپ رہی تھی اور نبض بھی تیز چل رہی تھی۔ میں کلائی تھامے رہا حتیٰ کہ بخار میری طرف بھی منتقل ہو گیا۔ میری طرف بغور دیکھتے ہوئے وہ
بولی واضح رہے کہ بابا بندوق بھی لے کر گیا ہوا ہے اور میرے اندازے کے مطابق اس کی واپسی میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس کے الفاظ ایسے ہی تھے جیسے مجھے خبردار کر رہی ہو، باز رکھنا چاہتی ہو، لیکن لہجے میں شرارت تھی اور آنکھوں میں دعوت، اور پھر وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر رہی تھی۔ بابا کے پاس بندوق کا لائسنس ہے کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بابا کو دیکھ کر اور پھر بندوق کی حالت دیکھ کر کوئی اس سے لائسنس طلب نہیں کرتا، زیادہ پر رونق علاقوں میں وہ جاتا ہی نہیں، لالی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں نشیلا پن آ چلا تھا۔ بندوق ساتھ رکھنے کا تو وہ تکلف ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا، لڑنے کے لیے اسے بندوق کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے آدمیوں کو اپنا روب شوب بھی تو رکھنا ہوتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ بابا بہت بڑا آدمی تھا جسامت میں۔ کافی دیر بعد خیمے کے قریب ہی کہیں بابا کی آواز یوں ابری جیسے رات کے سناٹے میں کہیں شیر داڑ اٹھا ہو۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ کوئی خوشخبری لے کر آیا ہو اور لالی کو سنانے کے لیے بے چین ہو۔ ہم اس وقت کچھ زیادہ باعزت حالت میں نہیں تھے۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں احمقانہ انداز میں چارپائی سے اتر کر جوتے پہننے لگا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ مرنے سے پہلے انسان کا جوتے پہننا کچھ زیادہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن میں بابا کی بندوق کا کندہ اپنے سر سے ٹکرانے تک اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا تھا۔ اسی عالم میں خیمے کا پردہ اٹھا اور بابا نے اندر قدم رکھا۔ مجھے صرف دو ہی چیزیں نظر آئیں، ایک تو اس کی پھڑپھڑاتی ہوئی مونچھیں اور دوسرے اس کے کندھے سے جھانکتی ہوئی بندوق۔ اس لمحے میں نے انتہائی مایوسی کے عالم میں فیصلہ کیا کہ مجھے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ڈوبتا ہوا آدمی بھی کسی حد تک ہاتھ پاؤں تو مارتا ہے۔ اسی ارادے سے میں نے سنبھلتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ بابا کی آواز سنائی دی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں تو جا رہا ہوں بابو صاحب، پھر آ جاؤں گا۔ وہ اطمینان سے مڑا اور مونچھیں مروڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ حیرت کی زیادتی سے شاید میں اس وقت اتنا ہونک نظر آ رہا تھا کہ لالی بے اختیار دانتوں میں چادر دبا کر کھی کھی کرنے لگی۔ کئی لمحے بعد میرے اوسان کچھ بحال ہوئے تو میں نے بے پناہ طویل سانس لی، اور وہ بھی اس انداز سے گویا کسی اسٹیم انجن کا والو کھل گیا ہو۔ چند لمحے پہلے اس خیال سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے کہ بابا نہ جانے کیسا ہنگامہ مچائے گا، میں اس کے ہاتھ سے بچوں گا بھی یا نہیں، لیکن اب جب کہ بلا سر سے ٹل چکی تھی تو میں شکر ادا کرنے سے پہلے حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ کمال ہے، بابا کی غیرت جوش میں نہیں آئی۔ میں خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑایا۔ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ بعض انسانوں کے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے، بعض میں نے کی اور بعض میں فولاد کی۔ بابا میں ذرا غیرت کی کمی واقع ہوئی ہے، لالی نے خوش دلی سے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تلخی یا طنز کا شائبہ تک نہیں تھا۔ جس وقت میں بابا کی آواز سن کر سخت حواس باختہ ہو چکا تھا، اس وقت بھی وہ اسی طرح اطمینان سے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے بابا کے رد عمل کا پہلے ہی سے اندازہ تھا۔ میں محض تھوک نکل کر رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ وہ چادر کا کونا انگلی میں لپیٹتے اور کھولتے ہوئے بولی، بابا دراصل میرا سگا باپ نہیں ہے۔ ایک بار پھر میری کھوپڑی ہل کر رہ گئی۔ میں نے تھوک نکل کر پوچھا، تو پھر وہ کون ہے؟ بس کوئی ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ بہرحال بہت اچھا آدمی۔ مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں کہ میرے ماں باپ کون تھے، کب اور کن حالات میں وہ مجھ سے جدا ہوئے۔ اس وقت وہ زندہ تھے یا مر چکے تھے جب میں بابا کو ملی۔ بابا کا کہنا ہے کہ میں نے اس وقت بولنا بھی نہیں سیکھا تھا اور ایک خارش زدہ بلی کی طرح کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھی گلی سڑی چیزیں اٹھا کر کھا رہی تھی۔ جب بابا نے مجھے اٹھایا، بہت دیر تک وہ ادھر ادھر میرے کسی وارث کو تلاش کرتا رہا، اور جب کوئی نہ ملا تو اپنے خیمے میں لے آیا۔ بڑی محبت اور شفقت سے اس نے مجھے پالا ہے، سگا باپ نہ صحیح، میں نے واسکٹ پہنتے ہوئے کہا۔ بہرحال جیسا کہ تم بتا رہی ہو کہ اس نے تمہیں کافی محبت و اپنائیت سے پالا ہے، اس صورت میں سے کچھ تو اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ میں تو چشم تصور سے کل پرسوں کے اخباروں میں کونے خدرے میں لگی ہوئی خبر کی سرخی بھی دیکھ چکا تھا۔ باپ نے بیٹی
اور اس کے آشنا کو قابل اعتراض حالت میں پا کر قتل کر دیا۔ اب اس سے زیادہ قابل اعتراض حالت کیا ہو سکتی تھی؟ دراصل بابا کچھ عجیب سا آدمی ہے۔ وہ بال سمیٹتے ہوئے بولی، اگر میں اس وقت صرف اتنا کہہ دیتی کہ تم میری مرضی کے خلاف خیمے میں گھسے ہو اور میری عزت پر حملہ آور ہوئے ہو تو وہ تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کرتا۔ میری مرضی کے خلاف کوئی میری طرف انگلی بھی اٹھائے تو بابا کے ہاتھوں اس کی جان جا سکتی ہے، لیکن وہ ایک بار پھر شرمیلے سے انداز میں انگلی پر چادر لپیٹنے اور کھولنے لگی۔ تمہارے بارے میں تو اسے معلوم ہے نا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں تو روز اول سے ہی اس کی محبت میں گرفتار تھا، لیکن میں نے یہ بات کبھی اس سے کہی نہیں تھی، کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ تاہم اس دن کے بعد سے مجبوریاں کچھ زیادہ نہ رہیں۔ میں دوپہر کو کھانا کھانے لالی کے خیمے پہنچتا تو بابا اکثر ہی غائب ہوتا تھا یا غائب ہونے کی تیاریاں کر رہا ہوتا تھا۔ اسے کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا تھا۔ وقت سے پورا فائدہ اٹھانا ان دنوں کوئی مجھ سے سیکھتا۔ ابتدا میں چند دن میں بابا سے نظریں چراتا رہا۔ میرا خیال تھا وہ بھی مجھ سے نظر نہیں ملایا کرے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کا رویہ ایسا ہی تھا جیسے اسے علم ہی نہ ہو کہ اس کی عدم موجودگی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی نظر چرانا چھوڑ دیا۔ لالی گویا لڑکی نہیں، ایک نشہ تھی، سگریٹ، چرس یا شراب وغیرہ سے کہیں زیادہ طاقتور نشہ۔ وہ میرے خون کے ذرات میں شامل ہو گئی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں اسے محروم ہوا تو میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی، میں مر جاؤں گا۔ میں جتنی دیر اس سے دور رہتا اس کی طلب میں تڑپتا رہتا۔ میں نے جب یہاں آنے کا قصد کیا تھا تو مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ زندگی کی اتنی مسرتیں اور لذتیں اس ویرانے میں میری منتظر ہوں گی۔ اب تو میں دن میں نہ جانے کتنی بار شکر کرتا تھا کہ میں نے لاہور کا رخ نہیں کیا تھا۔ شہر شاید میرے حق میں اتنا اچھا ثابت نہ ہوتا جتنا اچھا ویرانہ ثابت ہوا تھا۔ عیش کوشی کے اس دور کے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک روز جب کہ بابا خیمے میں موجود تھا اور لالی کھانا کھا کر جا چکی تھی تو بابا ہچکچاتے ہوئے بولا، بابو صاحب ایک بات کہوں، برا مت منانا، تمہیں اپنا سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ میرا دل ڈوبنے لگا کہ شاید بابا مجھے اپنا سمجھتے ہوئے نہایت اپنائیت سے درخواست کرے گا کہ برخوردار کل سے یہاں کھانا کھانے قطعاً نہ آنا، اس میں تمہارا اور میرا دونوں ہی کا فائدہ ہے۔ بس بہت ہو چکی، اب ہمیں بخش دو۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، حکم کرو بابا، میرے خیال میں اب ہمارے تعلقات ایسے تو رہے نہیں کہ اتنے تکلف سے یوں اجازت لے کر گفتگو کی جائے۔ خوش رہو بابو صاحب، وہ میرا کندھا تھپک کر بولا، میں تمہیں گھر کا ایک فرد سمجھ کر ہی زبان کھول رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں شوگر کا مریض ہوں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے اس اہم راز سے مجھے آگاہ کرنا کیوں ضروری سمجھا تھا۔ پھر مجھے گمان گزرا کہ شاید وہ مجھ سے فرمائش کرے گا، بابو صاحب شوگر کے علاج کا کوئی کارگر نسخہ تمہارے علم میں ہو تو ذرا بتا دو، لیکن شکر ہے اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔